قادیانیوں کو کہا تھا، اور اگر گنگا پور کا کوئی قادیانیوں سے یاد ہے تو سو یاد ہے، نہیں یاد تو میں انہیں یاد کرا دیتا ہوں کہ تمہارا جلال الدین شمس تھا اور ہمارا انور شاہ کشمیری تھا۔ اور جلال الدین شمس کو مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا تھا کہ جلال الدین اگر تم اس طرح نہیں مانتے آنکھیں بند کرو، میں یہیں کھڑے کھڑے عدالت میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ مرزا جہنم میں جل رہا ہے۔ واپس آئے تو کسی نے کہا شاہ صاحب اتنی بڑی بات اگر وہ قادیانی کہہ دے گا کہ دکھاؤ تو پھر شاہ صاحب نے فرمایا پگلے تم سمجھتے ہو کہ وہاں انور شاہ بول رہا تھا؟ انور شاہ کی زبان چل رہی تھی، روح محمد عربی کی کام کر رہی تھی۔ مولانا پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا کہ مرزا قادیانی اس طرح نہیں، میرے سامنے آ جاؤ، تم میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں، شاہی مسجد کے مینار پہ چڑھتے ہیں، تم اپنی نبوت کا اقرار کر کے چھلانگ لگاؤ، میں محمد عربی کی ختم نبوت کا نعرہ لگا کے چھلانگ لگاؤں گا۔ مرزے کو سامنے آنے کی جرات نہیں ہوئی۔ میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، کسی نے مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا شاہ صاحب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اگر وہ آ جانا پھر؟ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ مہر علی بول رہا تھا؟ مہر علی نہیں بول رہا تھا، محمد عربی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ اس کے آنے کی دیر تھی، ہمارے چھلانگ لگانے کی دیر نہ تھی۔ جس رب کریم نے محمد عربی کے والد سیدنا ابراہیم پہ آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، وہ محمد عربی کے اس غلام پہ بھی یقیناً کرم کرتا، جب چھلانگ لگاتے مرزا مر جاتا میں بچ جاتا۔ لیکن مل کے کہہ دو مرزا قادیانی کو سامنے آنے کی جرات، یہ 600 علماء تھے پہلے، 3 علماء 6 نہیں 600، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مکاتب بریلوی، شیعہ، تمام مکاتب فکر نے مل کر کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ قادیانی بہاولپور کی عدالت میں گئے، عدالت نے کیا کہا؟ قادیانی کون؟ زور سے بولو بھائی، ہمت کرو، میں جلدی جلدی سفر کرنا چاہتا ہوں۔ قادیانی کون؟ قادیانی ماری شیخ کی عدالت میں گئے، عدالت نے کیا کہا؟ قادیانی کون؟ قادیانی جنوبی افریقہ کی عدالت میں گئے، عدالت نے کیا کہا؟ قادیانی کون؟ جناب بھٹو صاحب کے زمانہ میں 1974 میں قادیانی قومی اسمبلی میں کیس کیا، تو اسمبلی نے کیا کہا؟ قادیانی کون؟ بولو بولو، زور سے بولو، کون؟ وفاقی شرعی عدالت میں کیس گیا، عدالت نے کیا کہا؟ قادیانی کون؟ سپریم کورٹ میں کیس گیا تو سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ قادیانی کون؟ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، تمہارے غلام احمد قادیانی نے تمہاری جماعت کی بنیاد رکھی تھی، علماء نے اس کی مخالفت کی، تم وہاں سے چلے ہو، کافروں کی صف میں کھڑے ہو، ہم ممبر و محراب سے چلے ہیں، قومی اسمبلی تک گئے ہیں، مقامی عدالتوں سے چلے ہیں، سپریم کورٹ تک گئے ہیں، پاکستان سے چلے ہیں، مکہ مدینے تک گئے ہیں۔ پہلے 3 علماء کی رائے تھی، اب مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور لوگوں اگر مجھے تعبیر کرنے کی اجازت دو تو میں کہوں گا تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک پوری انسانیت کا ایک ہی موقف ہے قادیانیت کے متعلق کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ بولو بولو کون؟
لیکن شاید قادیانیوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے. میں ان سے کہتا ہوں سفر تمہارا بھی تھا, سفر ہمارا بھی. تم سوچو کہاں سے چلے کہاں پہ پہنچے ہو, ہم سوچتے ہیں کہاں سے چلے کہاں پر پہنچے ہیں, لیکن شاید تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. چلو ایک اور بات کہتا ہوں. آج سے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے حافظ آباد کا ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر قادیانی, جاگ رہے ہو, ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر قادیانی خیر سے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. مسلمان گئے اس کے پاس, کہنے لگے تیرا بیڑا غرق, تو نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے کہا آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں, میں قادیانیوں کے لیے نبی بن کر آیا ہوں. قادیانیوں کو پتا چلا کہ غلام احمد سے جان چھوٹی نہیں, یہ ایک اور آ گیا ہے. گئے اس کے پاس, لگے کہنے پگلے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے کہا جی کیا. انہوں نے کہا وہ کیوں. اس نے کہا وہ کیوں. بھائی کیسے, تم کیسے. اس نے کہا وہ کیسے. اگر وہ تو میں, اگر میں تو وہ, میں نہیں تو وہ بھی نہیں. قادیانیوں نے کہا بکواس بند کرو. یہ لفظ میں نے سچ کہا ہے لیکن لفظ ان کا ہے. حضرت کے پاس تو فرشتہ آتا تھا. اس نے کہا حضرت مر گئے ہیں, فرشتہ تو نہیں مرا, پہلے حضرت کے پاس آتا تھا, میرے پاس آتا ہے. اس کو بھی کہا نبی, مجھے بھی کہتا ہے نبی. اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو. اس نے کہا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو سب سے بڑا جھوٹا غلام احمد قادیانی ہے. قادیانیوں نے دیکھا کہ یہ تو کہیں سے ہمیں قابو نہیں دیتا. انہوں نے کہا خبردار, آئندہ نبوت کی بات کی تو مار مار کے جوتے تیرا دماغ درست کر دیں گے. اس نے کہا میں نبی ہوں, جو نبی کی توہین کرے وہ کافر ہوتا ہے. پہلے تمہیں مولوی کافر کہتے ہیں, اگر تم نے میری مخالفت کی تو میں بھی تم کو کافر قرار دے دوں گا. خدا کے بندو یہاں سے چلے ہو, یہاں تک پہنچے ہو. چلو بھائی میں اس بات کو بھی چھوڑتا ہوں. قادیانیوں کے غلام احمد نے کیا نبوت کا دعویٰ. گروپ بنے آگے چل کر نور الدین کے بعد 2, ایک لاہوری ایک قادیانی. قادیانیوں نے کہا لاہوری کافر, لاہوریوں نے کہا قادیانی کافر. ہم نہیں کہتے, تم تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. اب میرے ساتھ تم مل کے کہہ دو کہ حالات اور واقعات کی دنیا میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ بولو بولو بلند آواز کے ساتھ کون؟ ایک اور واقعہ ہو گیا. پچھلے دنوں ملکہ وکٹوریہ کا ایک کتا مر گیا. برطانیہ کی قادیانی جماعت اکٹھی ہوئی, ملکہ وکٹوریہ کے پاس چلی گئی کتے کی تعزیت کے لیے. اخباری نمائندے بڑے حد ہوتے ہیں, وہ پہنچے ان کے پاس, لگے کہنے قادیانی کو کہ خدا کے بندے انسان ہو کر تم کتے کی تعزیت کے لیے آئے, اس مرنے والے سے تمہاری کیا رشتہ داری تھی؟ قادیانی بڑے حضرت ہیں, بالکل نہیں گھبرائے. انہوں نے, میں مبارک دیتا ہوں, بڑے حوصلے والے لوگ ہیں. انہوں نے جواب یہ دیا کہ ملکہ وکٹوریہ کا ہم پر احسان تھا. ہمارے حضرت مرے تھے تو ملکہ وکٹوریہ نے تعزیت کی تھی, اب اس کا کتا مرا ہے تو ہم نے تعزیت کر دی. اخباری نمائندوں نے پوچھ لیا کہ تمہارے نزدیک حضرت اور کتا دونوں برابر برابر تھے؟ ایک اور بات ہے مولانا, انہوں نے کہا تھا کہ ملکہ وکٹوریہ کا کتا اور مرزا قادیانی کا کتا آپس میں کزن تھے. ملکہ وکٹوریہ کے پاس کتا ہو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. غلام احمد کے پاس بھی کتا تھا, یہ ترتیب سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہمارے پرویز صاحب آئے نا پہلے تو جب گھر سے باہر نکلے تو بیگم صاحبہ نے کتا پکڑا ہوا تھا, پرویز صاحب نے کتی پکڑی ہوئی تھی. میں نے کہا ترتیب سمجھ نہیں آئی. خیر چلتا رہتا
ہے میاں کیا کرے. میں نے کہا واقعات ہوتے ہیں, کوئی مانے تب بھی نہ مانے تب بھی. ایک اور ہوا کہ